بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا. اس میں ہماری صلاحیت کا، ہماری قابلیت کا، ہماری استعداد کا، ہمارے حسب و نسب کا، ہمارے حسن و جمال کا کوئی عمل دخل نہیں. یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں مسلمان بنایا. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. جسے چاہتا ہے اللہ منتخب کر لیتا ہے، اللہ چن لیتا ہے، اور ہدایت اللہ اسی کو دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. کیونکہ ہدایت کوئی سستی چیز نہیں، کوئی گری پڑی چیز نہیں، بلکہ ہدایت تو بہت قیمتی چیز ہے. اتنی قیمتی چیز ہے ہدایت کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاکھ چاہنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کے محبوب چچا ابو طالب کو ہدایت نہیں دی، اور آپ کے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل وحشی کہ جن کو دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا کہ وحشی تم میرے سامنے مت آیا کرو، مجھے میرے چچا یاد آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب ہدایت دینے پر آیا تو حضرت وحشی کو ہدایت سے نواز دیا. أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ. کیا تمہارے نہ چاہتے ہوئے ہم تمہیں زبردستی ہدایت دے دیں گے؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. اللہ فرماتا ہے ہدایت اسی کو ملتی ہے جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف رخ کرتا ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ہدایت عطا فرمائی اسلام کی طرف، ایمان کی طرف. ایمان اور اسلام دو لفظ ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں. کبھی ہم مسلم کہتے ہیں، کبھی مومن کہتے ہیں، کبھی ہم اسلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کبھی ہم ایمان کا لفظ استعمال کرتے ہیں. کیا ان دو لفظوں میں کوئی فرق ہے یا دونوں لفظ ایک ہی ہیں؟ تو ایمان اور اسلام عام طور پر ایک ہی مفہوم کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن بعض علماء کی رائے یہ ہے
کہ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں تھوڑے فرق کے ساتھ بھی اسلام اور ایمان کو استعمال کیا گیا۔ ان کی دلیل قرآن مجید کی وہ آیت ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سن 9 ہجری میں مدینہ منورہ میں قبیلہ بنو اسد کے لوگ آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آ کے انہوں نے کہا قالت الاعراب آمنا، یہ بدو، یہ دیہاتی آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان میں داخل ہو چکے ہیں۔ قل لم تؤمنوا، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ تم ایمان والے نہیں ہو، ولکن قولوا اسلمنا، لیکن تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، کہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں نہیں اترا ہے۔ 60 سالی کا زمانہ تھا، ان کے علاقے میں قحط پڑا ہوا تھا، اور وہ آ گئے تھے مدینہ اور اپنے آپ کو مومن ثابت کر رہے تھے تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ خیرات مل جائے اور زیادہ سے زیادہ وہ مسلمانوں سے فائدہ اٹھا لیں۔ لیکن قرآن نے ان کو کہا تم اپنے آپ کو مومن نہ کہو بلکہ مسلم کہو۔ اسلام کہتے ہیں اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا، اس کے تابع فرمان کر دینا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تمہارا معبود ایک ہے، تم اسی کے مطیع اور فرما بردار بن جاؤ۔ اور ایمان کہتے ہیں کسی پر اعتبار کر کے، کسی پر اعتماد کر کے اس کی کہی ہوئی بات کو سچ مانا جائے، جسے کہتے ہیں ایمان بالغیب۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا، ہم نے پرصراط کو نہیں دیکھا، ہم نے میزان عمل کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی، ہم ایمان لائے اس پر۔ تو ایمان کا تعلق باطن سے ہے، اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے، اور دین دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ایمان کے بغیر اسلام کا تصور ناممکن ہے، اور اسلام کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ آپ سوچ رہے ہو کہ کون سے فلسفے کی بات بتائی جا رہی ہے؟ آج تک تو مسلمان، مسلم، مومن، اسلام، ایمان سب سنتے ہیں، کیا فلسفہ کا بیان کر رہا ہے؟ میں تھوڑا سا فرق بیان کر رہا ہوں دونوں میں، ایک مثال دیتا ہوں، اس سے ہو سکتا ہے کہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے، ایمان کا تعلق باطن سے ہے، یعنی عقیدے کا تعلق دل سے ہے، اور باقی جو بنیاد اسلام والا خمس، ان کی اسلام کے ارکان، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نماز پڑھنا، زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا، یہ سب بدن کا کام ہے، ظاہر کا کام ہے۔ اگر دل میں ایمان ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے، لیکن نماز غائب، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، حج نہیں کرتا، فاسق کہلائے گا۔ یہ ایمان ہے لیکن اسلام نہیں ہے، یہ فاسق کہلائے گا۔ نماز ہو رہی ہے، روزہ بھی رکھا جا رہا، زکوٰۃ بھی دی جا رہی ہے، حج بھی کیا جا رہا، لیکن ایمان دل میں نہیں ہے، منافق کہلائے گا۔ یہ
منافق ہوتے تھے وہ بھی مدینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ کرام کی جماعت میں کندھے سے کندھا لگا کر کے جماعت میں شامل ہوتے تھے، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، لیکن ان کا دل ایمان کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، وہ اندر سے بے ایمان ہوتے تھے، منافق ہوتے تھے۔ یہ جو میں نے مختصر بات بتائی اس کی تشریح ایک حدیث میں ملتی ہے۔ جس طریقے سے سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، یعنی پورے قرآن کی ماں، پورے قرآن میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ سارے مضامین سورہ فاتحہ میں آ گئے ہیں۔ اسی طرح یہ حدیث ہے، اس کو ام السنہ کہا جاتا ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حدیث میں جو مضامین بیان کیے گئے وہ سارے مضامین اس ایک حدیث میں آ گئے ہیں، اسی لیے اس کو ام السنہ کہا جاتا ہے، یعنی ساری حدیثوں کی ماں۔ تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو بخاری اور مسلم کا نام بہت لیتے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے سے اختلاف کرتے ہیں۔ تراویح کا مسئلہ ہو کے اختلاف کرتے ہیں، نام بخاری اور مسلم کا لیتے ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے سے بھی اختلاف کرتے ہیں۔ جبکہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی بخاری شروع کی، پہلی روایت جو نقل کر رہے ہیں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شروع کر رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی روایت سے۔ حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ اپنے صحیح مسلم میں کتاب کا مقدمہ لکھنے کے بعد کتاب الایمان سے مسلم شریف کی ابتدا کر رہے ہیں تو روایت کر رہے ہیں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم انزل علینا رجل شدید بیاض الثياب وشدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف منا احد۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری کی ابتدا کر رہے ہیں تو حضرت عمر کی روایت سے کر رہے ہیں، حضرت امام مسلم اپنی صحیح مسلم کی ابتدا کر رہے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے ابتدا کر رہے ہیں۔ یہ ہے مقام ان کی نظروں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا۔ تو حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے کتاب الایمان جب شروع کی تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی اسی حدیث کو انہوں نے نقل کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ کرام مجلس میں موجود تھے، اذ اقبل علینا رجل کہ اچانک سامنے سے ایک آدمی نمودار ہوا، ایک اجنبی شخص سامنے سے آیا، شدید بیاض الثياب، اس کا کپڑا بہت صاف ستھرا بالکل وائٹ، شدید سواد الشعر، اس کے سر کے بال بالکل کالے، لا یرا علیہ اثر السفر، سفر کا کوئی نشان اس پر ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ آدمی تھوڑی دیر کا ٹرین کا سفر کر کے آئے، دیکھیں کیسے بھارت کا نقشہ کے کپڑے بنا رہے ہیں، بدبو آپ کے بدن سے آ رہی ہوگی، پتہ چلے گا آدمی سفر کر کے کیسے آیا۔ وہ اجنبی آتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، بالکل چکا چک وائٹ کلر کا کپڑا بھی ہے اور بال بھی بڑا گندا نہیں، بالکل صاف ستھرے چمک، بالکل کالے بال نظر آ رہے ہیں۔
سفر کا کوئی اثر اس پر معلوم نہیں ہوتا. لا يعرفو منا احد، لیکن تعجب کی بات تھی کہ ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا، کہ ایسا لگے کہ مدینے کے رہنے والے ہیں، کوئی پہچان بھی نہیں رہا. تم پتہ چلتا تھا یہ مسافر ہے، اور پھر سفر کو کوئی پتہ نہیں چلتا تھا جسم سے کہ یہ سفر کر کے آئے. حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ مجلس میں صحابہ کرام کے بیچ سے گزرتے گزرتے جا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کر وہ بیٹھ گئے جیسے کہ تحیات میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں. فَأَقْبَلَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، یہاں تک کہ انہوں نے اپنا گھٹنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے مبارک سے ٹچ کر دیا، لگا دیا، اور پھر بہت بے تکلفی سے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں پر رکھ دیا، ایسے کر کے جیسے اپنی دوست کے ساتھ کرتا ہے. بہت بے تکلف ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام ادب کی وجہ سے جی بھر کر نظر اٹھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کرتے تھے. اب وہ آتا ہے بالکل گھٹنا سے گھٹنا لگا کر اور اپنے ہاتھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زانے مبارک پر رکھ کر بات کرتا ہے اور کہتا ہے یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد آپ بتائیے اسلام کیا چیز ہے. واٹ از اسلام؟ اسلام کیا ہے؟ پہلا سوال کرتا ہے اسلام کے بارے میں. آپ جواب کیا دیتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. تم نماز قائم کرو، تم زکات دو، تم رمضان کے روزے رکھو، تم بیت اللہ کا حج کرو اگر وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہو. یا انٹروڈکشن کرا رہے اسلام کا. تو جو آپ نے اسلام کا تعارف کرایا ان تمام چیزوں کا تعلق ظاہر سے ہے. پہلی چیز آپ نے گواہی دلوائی، زبان گواہی دیتی ہے، کلمہ پڑھتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور پھر نماز روزہ زکات ہم جانتے ہیں کہ سارے ظاہری ادا کرتے ہیں اس کو. اور صدقت، وہ اجنبی کہتا ہے آپ نے بالکل سچ فرمایا. تو حضرت عمر فرماتے فاجبنا لہو یسألوا ویصدقوا، ہم لوگ تعجب میں پڑ گئے، سوال بھی خود کر رہا ہوں، پھر جو ہے تصدیق بھی کر رہا، تسلیم بھی کر رہا، یہ بھی کہہ رہا آپ نے بالکل سچ فرمایا. اس کو آلریڈی پتا پہلے سے، سوال بھی کرتا ہے، تصدیق بھی کرتا ہے، تسلیم بھی کرتا ہے. فعجبنا لہو، ہم لوگ کو اچنبے میں پڑ گئے، تعجب میں پڑ گئے. اخبرنی عن الایمان، اے محمد آپ بتائیے ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان کا تعارف کرائیے، ایمان کے بارے میں بتائیے. آپ نے فرمایا ان تؤمن بالله ورسوله ورسله وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو ایک جانو، وملائکته اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، وکتبه اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، ورسله اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، والیوم الاخر قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ تقدیر پر ایمان لاؤ. یہ ایمان کا آپ تعارف کرا رہے ہیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ.
رسول پر جو چیز نازل ہوئی رسول اس پر ایمان لاتے ہیں، اور مومنین بھی کلنا آمن باللہ، ان میں سے ہر ایک ایمان لاتا اللہ پر، وملائکتی اس کے فرشتوں پر، وکتبی اس کی کتابوں پر، ورسول اس کے رسولوں پر۔ اللہ پر ایمان لانا کہ اللہ کو ایک جانا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ وملائکتی اس کے فرشتوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، بل عباد مکرمون، فرشتے نورانی مخلوق ہیں، ان سے گناہ کا صدور نہیں ہوتا۔ کتابوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل فرمائی وہ سب برحق ہیں، وہ سب سچ ہیں، سب پر ایمان لایا جائے۔ بعد میں اور کتابوں میں لوگوں نے گڑبڑ کر دیا، اس میں بہت چیزیں شامل کر دیا، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا جس کے مضامین میں پہلی کتابوں کے مضامین شامل ہیں۔ اب قرآن مجید پر جو ایمان لائے گا وہی مومن ہوگا۔ رسولوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ سارے جتنے رسول اللہ نے بھیجے سارے رسولوں کو مانا جائے، سب پر ایمان لایا جائے، اور پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانا جائے۔ اگر کوئی سارے رسولوں کو مانتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا تو مومن نہیں ہو سکتا۔ آخرت کے دن پر ایمان لایا جائے، دنیا ختم ہو جانے والی ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا، حساب کتاب دینا ہے۔ ہمارے نبی نے جو خبر دی ہے وہ بالکل برحق ہے، وہ بالکل سچ ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ، دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے، چاہے وہ خیر ہو، چاہے وہ شر ہو، چاہے وہ اچھائی ہو، چاہے وہ برائی ہو، یہ سب اللہ کی طرف سے، اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے۔ من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، اللہ جسے ہدایت دینا چاہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اللہ جسے گمراہ کرنا چاہے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، حکمرانی اللہ کی ہے، اللہ جسے چاہے حکومت عطا کر دے، اللہ جسے چاہے حکومت چھین لے، اللہ جسے چاہے عزت والا بنا دے، اللہ جسے چاہے ذلیل کر کے رکھ دے، ساری بھلائیاں اللہ کے ہاتھوں میں۔ اللہ کے حکم کے بغیر نہ کوئی پتا ہل سکتا ہے، نہ کوئی ذرہ اڑ سکتا ہے۔ اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ کے ارادے سے، سب اللہ کی مرضی سے، اللہ کی حکمت سے ہوتا ہے۔ تو ایمان کا تعارف کرایا گیا۔ اخبرنی عن الاحسان، محمد ہمیں احسان کے بارے میں بتائیے، احسان کیا ہوتا ہے؟ ہماری اردو زبان میں احسان ہوتا ہے کہ کسی کے آڑے وقت میں اس کا ساتھ دے دیا جائے، اس کی مدد کر دی جائے، بھوکے کو کھانا کھلا دیا جائے، ننگے کو کپڑا پہنا دیا جائے، ضرورت مند کو کچھ پیسے دے دیا جائے۔ یہ ہماری اردو زبان میں احسان اس کو بولتے ہیں، فلاں نے فلاں پر احسان کیا۔ لیکن عربی زبان میں احسان کس کو کہتے ہیں؟ اخبرنی عن الاحسان، بتائیے کہ احسان کیا ہوتا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگرچہ تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو لیکن وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ہمارے دکان پہ جو ملازم کام کرتا ہے، جب ہم کام کرنے والا لڑکا رکھتے ہیں اپنی دکانوں پر، جب ہم دکان میں موجود ہوتے ہیں اور مالک بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو کس انداز سے وہ کام کرتا ہے؟ تھوڑا تھوڑا کام کرے گا، جو کہیے گا وہ کرے گا، پوری ایمانداری سے کام کرے گا۔ اور جب مالک دوپہر کھانا کھانے گھر آ گیا ہو، دکان پہ وہ اکیلا ہو تو کیسا کرے گا؟ کچھ فرق ہے دونوں میں؟ کچھ تو فرق پڑے گا۔ مالک جب سامنے موجود ہے تو اس کی اندر جو ایکٹیویٹی اس کی ہوگی
جو اس کے اندر جد جہد ہوگی وہ الگ طریقے کی ہوگی، اور اس کو پتا ہے کہ مالک گھر گئے ہیں یا آؤٹ آف اسٹیشن ہے تو پھر وہ دوسرے انداز سے کام کرے گا۔ تو احسان میں ہمیں یہ بتایا جا رہا کہ ہمیں اس بات کا استحضار ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ استحضار ہوگا تو ہم نماز کی جب نیت باندھیں گے تو پھر ہم اس میں ہیرا پھیری نہیں کریں گے، اس میں ہم چوری نہیں کریں گے، پورے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ جیسے کہ اگر کوئی آدمی نماز کی نیت باندھے ہو، 4-5 لوگ مسجد میں اس کے بغل میں بیٹھ کے بات کر رہے ہوں تو کتنی اچھی نماز پڑھتا ہے، اچھی نماز پڑھتا ہے کہ اگر جلدی جلدی پڑھیں گے تو 4-5 لوگ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ نماز کس طرح پڑھتا ہے، بہتر پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگر اکیلا خالی مسجد میں ہو تو پھر دھکا دھک 1 منٹ میں ایک رکعت اس کی ہو رہی ہے، جلدی جلدی اس کی نماز ہو جا رہی ہے۔ تو جب یہ استحضار ہو کہ نہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں احسان اس کو کہتے ہیں کہ تم نماز اس طرح پڑھو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، نہیں تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ نماز نہیں، ان تعبد اللہ، تم اللہ کی عبادت، نماز عبادت میں داخل ہے۔ مومن کا ہر کام عبادت ہے، بس وہ نیت اپنی بدل لے۔ بیٹا ہمارا دوڑا ہوا گود میں آیا، ہم نے اس کو گود میں لیا، ہم نے اس کو پیار کر لیا، پیار ہم نے کر لیا، محبت کا حق ادا کر دیا، لیکن تھوڑا سا زاویہ نظریہ نگاہ بدلے اور وہ 1 سیکنڈ کے لیے رک کر یہ سوچے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو پیار کرتے تھے، بچوں کو بوسہ دیتے تھے، بچوں کو پیار کرنا بھی سنت ہے، اس لیے میں اپنے بچے سے پیار کرنے جا رہا ہوں، اور پھر گود میں لے کے پیار کرے گا تو بیٹے سے پیار بھی کرے گا، اور یہ پیار کرنا یہ سنت ہے اور سنت عبادت ہے، اس پر اس کو ثواب بھی ملے گا۔ تو مومن کا ہر کام عبادت ہے، گویا 24 گھنٹے یہ استحضار ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کو احسان کہا گیا ہے۔ فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، اے محمد بتائیے قیامت کب آئے گی، قیامت کے بارے میں بتائیے کب آئے گی۔ آپ نے فرمایا مَلْ مَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، جس سے سوال کیا جا رہا وہ سوال کرنے والے زیادہ نہیں جانتا۔ قیامت کب آئے گی اس کا علم بس اللہ کے پاس ہے، جتنا تمہیں پتا اتنا ہمیں بھی پتا ہے۔ تو قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور فٹ سے انہوں نے پوچھ لیا اللہ کے رسول بتا دیا ہم کتنے دن زندہ رہیں گے، وہ سوچو موقع اچھا ہے پوچھ لیا جائے تاکہ اسی حساب سے عبادت ہو۔ اللہ کے رسول ہم ابھی کتنے دن زندہ رہیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا 5۔ آنکھ کھلی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا پریشان ہے کہ 5 سے مراد 5 دن کہ 5 ہفتہ کہ 5 مہینہ کہ 5 سال، آخر 5 سے کیا ہوا؟ اس وقت جو خواب کی تعبیر بتاتے تھے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن سیرین بہت بڑے عالم تھے، خواب کی تعبیر بتانے والے تھے، وہ بہت مانتے تھے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں مدینہ منورہ میں حدیث کا درس دیتے تھے، تو ان کا اتنا ادب کرتے تھے، اتنا مانتے تھے کہ سال میں 360 دن ہوتے ہیں، تو علامہ ابن سیرین 360 جوڑے کپڑے سلوا کر کے اور ٹرک سے بھجوا دیا کرتے تھے مدینہ منورہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، کہ روزانہ جب حدیث کا درس دے تو نیا کپڑا پہن کر دیتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 360 دن میں الگ الگ کپڑے استعمال کرتے تھے، اور پھر اس کو اتار کر کے غریبوں میں صدقہ کر دیتے تھے۔ آج مولانا صاحب کپڑا بدل لیں تو آدمی دیکھے گا دائیں جلوہ ہے، مولانا کا جلوہ ہے، کپڑا دیکھیے بہتی میں کپڑا چل رہا، ہدیہ مل رہا، لوگ دے جا رہے ہیں۔ دیکھیے مولانا صاحب بیچارے اتنے پریشان کہ سارے لوگوں کے نظر مولانا صاحب کیمرہ کا
فوکس جو ہوتا ہے بس مولانا صاحب کی طرف، جیسا آج کل میڈیا ہے کہ میڈیا سارا فوکس ایسے حادثے کی طرف کرتی جیسے مسلمانوں کا نام ہے. پورے محلے کے کیمرے کا جو فوکس ہے نا وہ مولویوں کی طرف رہتا ہے. اب ایک صاحب آئے کہ مولانا صاحب السلام علیہ السلام، مولانا صاحب کتنے بچے ہیں؟ مولانا کا 10. مولانا ہو کے 10 ہو گیا آپ کے پلیز سر، مولانا ہو کے 10 ہو گیا نہ ہونا چاہیے. انہوں نے کیا بات ہے کہ نہیں بات کچھ نہیں، لیکن مولانا ہو کے 10 ہو گیا. بھائی کیا ہو گیا اگر مولانا ہو گیا؟ کہ نہیں بات کچھ نہیں ہے، بس مولانا ہو کے 10 ہو گیا. تو یعنی مولانا کے لوگوں نہیں ہونا چاہیے. تو مولانا لوگ بڑے فوکس میں ہوتے ہیں. ذرا سا اچھا کپڑا پہن لے تو لوگ نظر لگانے لگتے ہیں، ذرا اچھا رہنے لگے کھانے لگے تو لوگوں سے ہضم نہیں ہوتا. جبکہ کتنا اکرام کر رہے ہیں امام علامہ ابن سیرین کہ روزانہ کپڑا بدل رہے ہیں، یہ ہدیہ کر رہے ہیں ان کو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نئے جوڑا پہنا کر رہے ہیں. تعبیر پوچھی ان سے علامہ ابن سیرین سے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خواب کی تعبیر پوچھی کہ آپ نے 5 اشارہ کیے، اسے کیا مطلب ہے؟ 5 دن، 5 ہفتہ، 5 مہینہ، 5 سال، آخر کیا آپ نے بتایا ہے؟ تو علامہ ابن سیرین نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں 5 چیزوں کی طرف. ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی اس کا علم اللہ کے پاس ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماؤں کے رحم میں کیا ہے، نر ہے کہ مادہ ہے اور کیا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائے گا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی یہ نہیں جانتا کہ کس سرزمین پر اس کی موت واقع ہوگی. یہ 5 چیزیں ہیں جس کا علم صرف اللہ کو ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، یہ 5 اشارہ کیا جو تم سوال کر رہے ہو اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں جواب دیا، من رسول و نبی عالم کے رسائل، کہ سوال جس سے کیا جا رہا اس کو بھی اتنا ہی پتا جتنا سائل کو پتا ہے. فاخبرنی عن اماراتها، تو ایسا کریے آپ اس کی کچھ نشانیاں بتا دیجیے، قیامت کی علامت بتا دیجیے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نشانی بتائی. ان تلد الامة ربتها، کہ قیامت کے قریب عورت اپنی مالکہ کو جنے گی، باندی اپنی مالکہ کو جنم دے گی. تو اس کی شارحین نے تشریح کی ہے کہ قیامت کے قریب والدین کی نافرمانی اتنی زیادہ بڑھ جائے گی، اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ بیٹیاں جو عام طور پر یہ اپنی ماں کا ساتھ دیتی ہے، ماں کا سپورٹ کرتی ہیں، ماں کے کچن میں ہاتھ بٹاتی ہیں، لیکن قیامت کے قریب یہ بھی بغاوت کر دیں گی اپنی ماں سے اور ماؤں کی نافرمانیاں کریں گی، اپنی ماں پر یہ حکمرانی کریں گی. تو آپ نے فرمایا کہ باندی اپنی مالکہ کو جنے گی، تو یہ ماں پر جب حکومت کرے گی تو بات پوری ہو گئی. آج ہم دیکھ لیں، کیا مشاہدہ کر لیں کہ بیٹیاں کس طرح ماں سے بدزبانی کر رہی ہیں اور ان پر حکومت کر رہی ہیں. ماں اگر کپڑے کے بارے میں ٹوکتی ہے، لباس کے بارے میں ٹوکتی ہے، فیشن کے بارے میں ٹوکتی ہے، کہتی خاموش ہے، آپ نہ بولیں. یہ ماڈرن ٹائم ہے، یہ زمانہ وہ ترقی کر گیا. آپ پرانے زمانے کے آپ مسلمان مت کریے. تو لڑکیاں بھی بغاوت کر رہی ہیں. تو یہ ایک پہلی علامت آپ نے بتائی. دوسری علامت آپ نے بتائی وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَّةَ رِعَاءَ الشَّيْءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، کہ قیامت کے قریب تم دیکھو گے کہ جن کے بدن پہ کپڑا نہیں ہے، جن کے پاؤں میں جوتا چپل نہیں ہے، جو فقیر لوگ ہیں، جو بکریاں چرانے والے ہیں، یہ اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے، فخر کریں گے بلڈنگوں پر. یعنی قیامت کے قریب جو رذیل لوگ ہیں دولت ان کے ہاتھوں میں آ جائے گی، اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے، اس پر فخر کریں گے. ہم مشاہدہ کر لیں، آج سے 15-20 سال پہلے اپنے محلے کا جائزہ لے لیں کہ ہم کس کنڈیشن میں یہاں رہتے تھے، کس طرح فلاوانی میں یہاں رہتے تھے. پھر جن لوگوں نے ہاتھ لگایا گویا زمین پہ ہاتھ مارا نہیں، سونے پہ ہاتھ مارا انہوں نے. بلڈنگ باڑی بنا رہے ہیں، بلڈنگیں بنا رہے ہیں، زبردست کمائی ان کی ہو رہی ہے، مالدار ہو رہے ہیں، بہت اچھی ان کی کمائی ہو رہی ہے. لیکن اس سے پہلے انہیں کیا صورتحال تھی، کس طرح وہ زندگی گزار رہے تھے، وہ لوگوں نے دیکھا ہے، دیکھنے والوں نے. آج کالا اونچا ہے، سینہ پھولا ہوا ہے، کھمن سے چور ہے. تو کلیم عاجز نے کہا ہے
آج اپنے پاس سے ہمیں رکھتے ہو دور دور، ہم بن نہ تھا قرار ابھی کل کی بات ہے، اترا رہے ہو آج پہن کر نئی قبا، دامن تھا تار تار ابھی کل کی بات ہے، آج اس قدر غرور یہ انداز یہ مزاج، پھرتے تھے میر خار ابھی کل کی بات ہے، انجان بن کے پوچھتے ہو بھائی کب کی بات، کل کی ہے بات یار ابھی کل کی بات ہے، کل کی بات ہے کھولا بالی میں رہتے تھے جیسے تیسی زندگی گزر رہی تھی، یہ بلڈنگیں بن گئی اور بلڈنگیں لوگوں نے بنائی اور وہاں خبر کرنے لگے تو قیامت کی دوسری نشانی بھی پوری ہو رہی ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ شخص چلا گیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ عمر جانتے ہو کہ کون تھا وہ؟ اتدری من السائل، وہ سوال کرنے والا کون تھا؟ قلت اللہ ورسول عالم، حضرت عمر فرماتے میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا انہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، وہ حضرت جبریل تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھلائے۔ اس لیے اس حدیث کو حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے اور یہ سند صدری کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان اور اسلام پر محنت توفیق عطا فرمائے اور ہم کے خیر فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔